کی جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے اے جبرائیل تم ادھر آؤ۔ حضرت جبرائیل بھی پریشان، آخر کیا ماجرا ہے کہ الہ العالمین جب کوئی پیغام دینا رہتا تھا، جب کوئی پیغام یا میسج یا کوئی اور چیزیں پہنچانا رہتا تھا، اللہ رب العزت کہتے اے جبرائیل یہ پیغام لے جاؤ میرے محبوب تک پہنچا دو۔ آخر کیا ایسا معاملہ آ گیا کہ اللہ رب العزت صرف مجھے بلا رہے ہیں اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے جبرائیل یہ پیغام لے جاؤ؟ وہ سوچ رہے ہیں، ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تک آواز آتی ہے کہ اے جبرائیل میں اپنے محبوب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ایک رکن دینا چاہتا ہوں، ایک فریضہ دینا چاہتا ہوں، لہذا اے جبرائیل یہ پیغام اتنا معمولی نہیں ہے، یہ پیغام اور یہ رکن اور یہ فریضہ اتنا سستا نہیں ہے، اتنا معمولی نہیں ہے کہ میں تیرے ذریعے سے اپنے پیارے حبیب تک پہنچا دوں۔ تو جبرائیل کہتے ہیں الہ العالمین آخر کس طرح پہنچے گا، آخر کس کے ذریعے سے جایا جائے گا وہ پیغام، کس کے ذریعے سے پہنچے گا؟ تو الہ العالمین عرض کرتے ہیں کہ اے جبرائیل جاؤ تم میرے محبوب کو خود لے کر آؤ، اور وہ محبوب میرا خود آئے گا اور یہ اہم فریضہ خود لے کر جائے گا۔ تو لہذا کتابوں کو پڑھو، کتابوں کو مطالعہ کرو، کتابوں میں غوطہ لگاؤ تو اندازہ لگے گا کہ یہ جو اہم فریضہ ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، جو اہم فریضہ صبح ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے اور دیگر لوگ ادا کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز ترک کرتے ہیں، ان کی 24 گھنٹے کی زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے، انہیں احساس تک نہیں ہوتا، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا آیا ہمارے اوپر کوئی فریضہ ہے یا نہیں، آیا ہم پر کوئی ایسا رکن اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے یا نہیں۔ میرے عزیزو اگر تم کسی کے پاس کام کر رہے ہو، کسی کے یہاں کوئی کام کر رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو، ڈیوٹی کر رہے ہو، تو آپ کو اونر یعنی کو حکم دینے والا، آپ کا باس، آپ کا آقا، آپ کا مالک آپ کو ایک مرتبہ بلائے، 2 مرتبہ بلائے، 3 مرتبہ بلائے، 4تھی مرتبہ بلانے پر ناراض ہو جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے، آپ کو کڑوی کسیلی باتیں بھی سناتا ہے، آپ پر لعن طعن بھی کرتا ہے، لیکن میرے عزیزو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ آقا، وہ باس آپ کو کام کرنے سے منع کر دیتا ہے، آپ کو نکال دیتا ہے اپنے یہاں سے کہ جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے جیسے بہت سے کام کرنے والے مل جائیں گے۔ لیکن قربان جائیے میرے عزیزو، باتیں تو تلخ ہوگی لیکن معافی چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ بلاتا ہے، 5 مرتبہ مؤذن صدا لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی تک نہیں ہوتا ہے بلکہ مؤذن گارنٹی لیتا ہے اور گارنٹی کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف۔ دنیا کا کوئی ایسا حاکم نہیں ہے، دنیا کا کوئی ایسا مالک نہیں ہے جو یقین کے ساتھ کہے ہاں بھائی تم یہ کام کر لو تمہیں فلاح مل جائے گی، ہاں بھائی تم یہ کام کر لو تمہیں کامیابی مل جائے گی، لیکن ایک وحدہ لا شریک ہے، ایک اللہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے بندے تو نماز قائم رکھ، تو نماز پر استقامت کے ساتھ ادا کر، تو نماز کو پڑھ، تو نماز کو اپنی زندگی میں پیدا کر، تو سن تیری زندگی بہتر ہوگی، تو سن تیری زندگی اچھی ہوگی، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے گی، تمہاری زندگی میں برکتیں آئے گی، تمہاری زندگی میں روزی میں برکت آئے گی، تمہارے گھروں میں خیر و برکت آئے گی۔ اگر تم نے نماز کو چھوڑ دیا، اگر تم نے نماز کو ترک کر دیا تو سنو نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان
بوجھ کر، جس انسان نے، جس بشر نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، نماز کو چھوڑا، نماز کو چھوڑ دیا، تو گویا کہ اس نے کفر کیا، گویا کہ اس نے کفر والا کام کر دیا۔ اور اسی دوسری حدیث میں، دوسری جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ اے لوگوں نماز کو قائم کرو، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا کہ اس نے دین کے ستون کو گرا دیا۔ اس حدیث کے تحت حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت ابراہیم نخعی، حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا۔ اس حدیث کے تحت یہ تمام اکابرین، یہ تمام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے طالب علموں، میرے بزرگوں، کہ ہماری زندگی میں نماز ہے یا نہیں؟ ہماری زندگی میں نماز کو قائم رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سے دیکھا ہے میرے عزیزوں، اذان ہوتی ہے، اذان بلند ہوتی ہے، لوگ مسجد کے بازو میں بیٹھ کر لفظ شب کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لان تان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو بھلا بتاؤ اس کا ایمان کتنا کمزور ہے، اس کا ایمان کتنا قوی ہے۔ حضرت مولانا عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں جس انسان کا ایمان، جس بشر کا ایمان، جس شخص کا ایمان اتنا مضبوط نہ ہو کہ اس کو بستر سے اٹھا کر مسجد تک لا سکے، تو اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا کہ قبر سے اٹھا کر جنت میں لے جائے گا؟ ایسا ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ جس